رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگ حضرات، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل رب العالمین ہے. کائنات کی ہر شے، ساری تخلیق اللہ کے حکم سے ہے، اور اسی کا حکم ہوگا کہ جتنی تخلیق دنیا میں ہے سب کا خاتمہ بھی اللہ کے حکم سے ہو جائے گا. اور جس ذات نے ہر شے کو وجود دیا ہے، اس ذات نے اپنا تعارف دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو. ہر قسم کی عبادتوں کے لیے صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، الا ہو، کوئی دوسرا نہیں ہے. لا زندگی کا اصول لا ہے. بس کسی کو ہم سمجھتے ہیں اللہ عز و جل کے مقابلے میں طاقتور، فائدہ دینے والا، نقصان سے بچانے والا، پیشانی ٹیکنے کے لائق، رکوع میں سر جھکانے کے لائق، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے لائق، دعا مانگ کر یہ امید رکھنے کے لیے کہ وہی دعاؤں کو قبول کرے گا. لا، کوئی نہیں ہے. الا ہو، بس اللہ وحدہ لا شریک ہے. کلو شیء، بس کائنات میں ہر چیز جس کو روگ خدا سمجھ لیے ہوں یا ولی سمجھ لیے ہوں یا کوئی اور جو سو بڑا پیر سمجھ لیے ہوں یا اور کوئی طاقتور انسان سمجھ لیے ہو، چاہے ہتھیار کے لحاظ سے، قابلیت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، کلو شیء ہالک، ہر چیز اللہ کے قریب بس ایک شے ہے. اور ہر شے جس طرح اللہ کے حکم سے وجود میں آئی، ہر شے کا خاتمہ بھی اللہ کے حکم سے ہونے والا ہے. کلو شیء ہالک الا وجہ، بجز یہ کہ یہ ہلاکت ہماری بھی ہونے والی ہے. جس طرح ہمیں وجود اللہ نے دیا ہے، ہم سے پہلے کئی لوگوں کو اللہ نے وجود دیا تھا، ان کا بھی خاتمہ ہو چکا. انسان کو چاہیے کہ اپنے وجود میں آنے کے بعد جب اس کی زندگی میں اس کا شعور وجود میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ بچہ جو بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے انتقال کر کے چلے جائے وہ تو جنتی ہے، لیکن بات ان کے لیے ہے جو بلغت کی عمر کو آگے پہنچتے ہوئے زندگی شعور میں آئے گی، ان کا شعور وجود میں آئے گا. اس شعور میں آنے کے باوجود بے ہوشی کی زندگی، لاپرواہی کی زندگی، بے پرواہی کی زندگی، دین سے روگردانی کی زندگی، اللہ کے خلاف زبان چلانے والی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان چلانے والی زندگی، والدین کے خلاف زبان چلانے والی زندگی، شریعت کے خلاف زبان چلانے والی زندگی، اپنی گمراہی کو ہدایت سمجھ کر لوگوں کو اپنی گمراہی ہدایت کے انداز میں پیش کرنے والی زندگی. یہ زندگی کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ جب سے انسان شعور میں آنے کے بعد اپنے وجود میں لا چکا اللہ کے حکم سے اپنے شعور کو، اس کا خاتمہ ہونے سے پہلے کلو شیء ہالک، ہلاکت سے پہلے، خاتمے سے پہلے، دنیا میں رخصتی سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے زندگی کے امور کا، اپنے عقائد کا، اپنے عبادات کا، اپنے معاملات کا، اپنے اخلاقیات کا، اپنے معاشرے کا، اپنے گھر کا، اپنی بیوی کا، اپنی اولاد کا، اپنے والدین کا. ہر دم انسان کو کوشش کرتی رہنی چاہیے کہ آج خاتمے سے پہلے زندگی کا یہ حال ہے، زندگی اللہ کے دربار میں کس طریقے سے مجھ کو اور آپ کو پیش کرنے والی ہے. عزیز دوستو، جو انسان باشعور ہوتا ہے اسے ہمیشہ اپنی موت کی بھی فکر ہوتی ہے، موت سے پہلے کی زندگی کی بھی فکر ہوتی ہے، موت کے بعد کی بھی فکر ہوتی ہے، موت کے بعد جن کو دنیا میں چھوڑا جا رہا ہے ان کی دنیا اور آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے. اور باشعور لوگوں میں کائنات میں اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شعور، وہ ایمان، وہ اخلاق، وہ طریقہ، وہ عقیدہ، وہ نبوت، وہ رسالت، وہ پیغام، وہ اللہ کی وحی،
اس کی برکتوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کی صحبت میں رہنے کی برکتوں سے صحابہ کی زندگی پہ ایسا اثر ہوا کہ کائنات میں لوگ آتے جائیں گے، تاریخ کے پنے پلٹتے جائیں گے، لیکن شعور والے لوگ صحابہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں نہ دیکھ سکیں. کوئی نہیں دکھے گا ایسا شعور والا، اس لیے کہ جن کی تربیت براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو، ان سے باشعور لوگ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتے. انہی باشعور لوگوں کی جماعت جو 1 لاکھ سے زائد کی تعداد میں ہے، ایک صحابی اپنی پورے شعور کا پیغام اپنی موت کے وقت میں اس امت کے نام دیتے جاتے ہیں. یہ شعور جو اس صحابی کو ملا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات سے ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور اصول علم جو حاصل کرتے تھے اس سے ملا. وہ شعور جو انسان کے ساتھ اس کے مرتے دم تک رہے اور ہوش میں رکھے کہ زبان کیا چل رہی ہے، ہوش میں رہے کہ قدم کہاں اٹھ رہے ہیں، ہوش میں رہے کہ ہاتھ کیا حرکت کر رہا، ہوش میں رہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کے لیے کیا خیال ہے، ہوش میں رہے کہ دماغ کیا کام کر رہا. جو بات دماغ میں ہے، وہ بات دل میں ہے، وہ بات زبان پر ہے، اس سے سامنے والے پہ کیا اثر ہوگا، اس سے رب کے پاس میرے لیے آخرت اور دنیا کا کیا فیصلہ ہوگا. یہ باشعور انسان کی نشانی ہے. انہی باشعور لوگوں میں سے ایک شعور والے صحابی جن کی زندگی کا وہ آخری لمحہ جہاں موت کے وقتوں میں آپ تھے، امت کے سامنے شعور کا پیغام، ہوش میں آنے کا پیغام، دستک دینے والا پیغام دے کر جاتے ہیں. عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، پتا چلا صحابہ کرام کی جماعت میں کہ عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ مرض الموت میں ہے، موت کی آخری گھڑیوں میں ہے، زندگی کی آخری گھڑیوں میں ہے کہ بس کبھی بھی انتقال ہو سکتا ہے آپ کا. اس لیے کہ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کیفیت کو دیکھ کر. عبداللہ ابن عمر ابن العاص آپ کے فرزند گھر پہ موجود ہیں. چند صحابہ کرام آپ کی مداد پرسی کے لیے گھر پہ دستک دیتے ہیں. اجازت دی گئی ملاقات کے لیے. عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، لوگوں سے بات چیت گفتگو کا آغاز ہوا. کچھ لمحے گزرے، عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ عز و جل نے وہ شعور پیدا کیا جو ہر انسان میں ہونا چاہیے. آپ دیوار کی طرف مڑ گئے، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، لوگ ادھر آپ سے گفتگو کر رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا چہرہ کر کر خوب رونے لگے. یہاں تک کہ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو العاص رضی اللہ عنہ اپنے والد سے کہتے ہیں، یا ابتا، اے با جان، رونا کس بات کا ہے، یہ غم کس بات کا ہے، یہ فکر کس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خوشخبری نہیں دی کہ ایمان شرط ہے جنت میں جانے کے لیے، ایمان شرط ہے مغفرت کے لیے، ایمان شرط ہے اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، ایمان شرط ہے اللہ کی رحمت کے اصول کے لیے، ایمان شرط ہے جہنم سے بچنے کے لیے. 2 بار آپ مرتبہ سے کہتے ہیں یا ابتا. بیٹے کی اس بات کو سن کر والد محترم پلٹ کر جواب دیتے ہیں، باشعور انسان موت کی گھڑیوں میں بھی انسان ہے تو دل، دماغ، ہاتھ، زبان، پیر، ہر چیز شعور کے ساتھ چلنا. پلٹ کر کہتے ہیں ابا جان کے سوال، بیٹے کے سوال کرنے پر کہا بیٹے رونا اس وجہ سے نہیں ہے، یہ آنسو اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے فکر ہے اس بات کی کہ ایمان تو یقیناً شرط ہے اللہ کی رحمت کے اصول کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے. لیکن فکر اس بات کی ہے مجھے کہ میری اپنی زندگی جو کچھ میں آج تک گزارا ہوں، میری زندگی کا میں جائزہ لے رہا تھا اس دیوار کی طرف کروٹ لے کر. میری زندگی کے 3 مرحلے مجھے دکھتے ہیں، ہر مرحلہ مجھے ایک دستک دیتا ہے. ایک مرحلہ ایسا جس سے میں بہت خوش تھا، ایک مرحلہ ایسا جس سے میں بہت ناراض ہوں، ایک مرحلہ ایسا جس کی وجہ سے کشمکش میں ہوں. آخر کیا معاملہ ہونے والا ہے، ان 3 مرحلوں کا جائزہ لے رہا ہوں. بیٹھے لوگ جو مداد پرسی کے لیے آئے تھے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں میری زندگی کا پہلا مرحلہ وہ گزرا. عزیز دوستو، یہ مرحلے میں آج کئی لوگ ہوں گے جو اس مسجد میں ہوں، یا میں ہوں، یا آپ ہیں، یا ویڈیو دیکھنے والے لوگ ہوں گے جن کی زندگی مرحلے میں چل رہی ہوگی، یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی زندگی کے اس مرحلے کو چھوڑ دیے. کچھ کے لیے اپنے جائزے کا وقت ہے، کچھ کے لیے شکر گزاری کا وقت ہے. دیوار سے کروٹ موڑ کر عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی وہ جماعت اور اپنے بیٹے سے خطاب کرتے ہوئے کہتے میری زندگی کا وہ مرحلہ بھی گزرا جب عمرو ابن العاص مکے میں قریش کے قبیلوں میں وہ آدمی تھا
جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانے میں سب سے آگے رہا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں خطبے دینے میں، قرآن سے روکنے میں، حدیث سے روکنے میں، دین سے روکنے میں، ایمان لانے والوں کے دشمن بن جانے میں، لوگوں کے خلاف کرنے میں، اللہ کی دین کے خلاف کرنے میں، اللہ کے رسول کے خلاف کرنے میں سب سے آگے میں رہتا تھا. عمرو ابن العاص گواہی دیتے ہیں. اور میری کیفیت تو یہ تھی کہ سارے مکے کے اندر اگر کوئی دل تھا کہ جس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے شعلے اگر گونجتے، وہ عمرو ابن العاص کا دل تھا کہ میرا دل چاہتا کہ جب محمد میرے ہاتھ کو لگتے میرے ہاتھوں سے ان کا قتل ہو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے زندگی کے مرحلے کو سوچ کر رو رہا ہوں بیٹے کہ جس زندگی کے مرحلے میں اللہ کی خلاف ورزی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہوئی، رسول کی دشمنی ہوئی، اسلام کی دشمنی ہوئی، قرآن کی دشمنی ہوئی، قرآن اور اسلام کے ماننے والوں کی دشمنی ہوئی، اس مرحلے کو دیکھ کر رو رہا ہوں کہ کاش کہ اگر عمرو ابن العاص کو وہ دشمنی والے زندگی کے حصے میں موت ہو جاتی، لکھ لے یہ بات، تیرے باپ کو اس وقت جہنم مل جاتی تھی. لیکن اللہ کی نعمت ہو گئی کہ اللہ نے اس مرحلے سے نکال دیا. یہ زندگی کا پہلا مرحلہ ہے عزیز دوستو ہماری. ابھی کئی لوگ ہوں گے جو زندگی کے اس مرحلے میں ہوں گے، اور کئی لوگ ہیں ہم میں سے الحمدللہ خود میں جو اس زندگی کے مرحلے سے اللہ سلامتی سے نکال دیا. اگر ان دنوں میں عقیدے کی ان بربادیوں میں، عبادتوں کی ان بربادیوں میں اگر ہم میں سے کسی کو موت آ جاتی تو کہاں ٹھکانا تھا. عمرو ابن العاص کی دستک ہے، پیغام ہے باشعوری انسان کا. موت کے وقت میں جائزہ لو زندگی کا، اگر ویسے زندگی سے نکل جاتے تو کیا تمہارا ٹھکانہ ہوتا. یہ باشعوری انسان کی نشانیوں میں سے وہ لوگ باشعور ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں. ایسے ہی لوگوں کی زبانوں سے موت کے لمحوں میں ایسے ہی الفاظ نکل سکتے ہیں. دنیا کو پیغام دینے والے، دنیا کو حدیث دینے والے، دنیا کو قرآن دینے والے، قرآن کی تفسیر بتانے والے، یہ صحابہ کرام ہے جو مرتے دم تک امت کے پاس پیغام ہدایت پیش کرتے گئے. عزیز دوستو، زندگی کے اور بھی دو مرحلے ہیں ابھی عمرو بن العاص کے، لیکن پہلے مرحلے پہ جائزہ لوں میں. پہلے مرحلے پہ جائزہ لیں آپ اپنے رشتہ داروں کا، گھروں کا، خاندان کا، جہاں پر آپ کی بات مانی جاتی ہے، جہاں پر آپ کا سکہ چلتا. لوگ آپ سے گھر کا خرچہ لے لیتے، لوگ آپ سے راشن پانی لے لیں گے، لوگ آپ کے مشورے لے لیں گے، لیکن آپ کی دین کی بات لوگ لینے تیار نہیں ہے. تو آپ کو دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا، حق دینا پڑے گا، باطل سے روکنا پڑے گا. سوچ کے دیکھیں زندگی کے وہ مرحلے جو آپ کے تھے آج دوسروں کے ہیں. دعوتی کام نہیں کیا جائے گا، دین کی بات نہیں پہنچائی جائے گی، دین کی سربلندی نہیں کی جائے گی، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا. اور اگر آپ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں گے، اگر اس حال میں موت ہو جائے گی تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ دستک دیتے ہیں. وہ زمانہ بھی تھا عزیز دوستو جہاں شاید ہم میں تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے کئی لوگ محرم کے شربتوں میں تھے، کئی لوگ ماتم کو عقیدت کے ساتھ دیکھنے والے بھی تھے. 11ویں کا مہینہ تازگی کے ساتھ ختم ہوا، بڑی عقیدت کے ساتھ 11ویں کا جھنڈا نہیں، پہلے ڈنڈا دھویا جاتا تھا، پنجا دھویا جاتا تھا، 5 روپے کا پھول 10 روپے کا پھول چڑھایا جاتا. پھر یہ اپنے گھروں سے اعلان کیا جاتا تھا المدد یا غوث اعظم دستگیر، اللہ نہیں غوث اعظم تو ہماری مدد کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ان دنوں میں موت نے دی. اللہ اکبر. لیکن آج بھی کوئی ہے اگر اس حال میں تمہاری موت ہو جائے میرے بھائی، تم اللہ کو چھوڑ کر غوث اعظم دستگیر یا کوئی اور جو سو کسی کے بعد عقیدت جوڑ لیے، یہ مجھے جو سو آفتوں سے بچائے گا، یہ مجھے مصیبتوں سے بچائے گا. اگر ان دنوں میں موت آ گئی تو ٹھکانہ کیا ہے؟ میں نہیں، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تمہیں دستک دیتے زندگی میں. عقیدے کا جائزہ ضروری ہے، عبادتوں کا جائزہ ضروری ہے. وہ دن یاد کریے کہ جہاں کوئی لوگ رمضان کے روزوں سے لاپرواہ تھے، نمازوں سے لاپرواہ تھے، جمعے کی پڑھتے تھے ہوں گے، عید کی پڑھتے تھے ہوں گے، یا آج بھی کوئی ہوگا جو انہی مرحلوں میں ہوگا. اگر تب موت آ جاتی تو کیا ٹھکانہ تھا، اگر آج موت آ جائے گی تو کیا ٹھکانہ ہے یہی مرحلے میں. اپنی عقائد کا جائزہ لیجئے، عبادتوں کو جائزہ لیجئے، معاملات کا جائزہ لیجئے، اخلاقیات کا جائزہ لیجئے، گھروں کا جائزہ لیجئے. اس مرحلے میں جہاں زندگی ہے، عقائد کی بربادی اگر ہے، عبادتوں کی بربادی اگر ہے،
تو کہاں جانے والے ہیں؟ زمانہ فتنوں سے لبریز ہے، لیکن مومن فتنوں سے گھبرانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ زمین پہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اس دور میں بھی مومنین کو اللہ عز و جل بچا لے گا۔ جہاں پر دجال کے خروج ہونے سے 1 سال پہلے زمین مکمل طور پہ اناج اگانا بند کر دے گی، آسمان سے مکمل طور پہ اللہ عز و جل بارش برسانا بند کر دیں گے، وہ ایک آخری تہائی بھی۔ جب حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے سنا رہے تھے تو صحابہ کرام کو زمانے والوں کی فکر ہوتی تھی، بعد والوں کی فکر ہوتی تھی، اپنے گھر کی بھی فکر ہوتی تھی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی فکر ہوتی تھی۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نہ اناج اگنے والا ہے دجال کے خروج سے 1 سال پہلے، نہ جو آسمان سے بارش ہونے والی ہے، تو اس دن مومنین کیا کھائیں گے؟ ایمان والے کیا کھائیں گے؟ ارے قیامت تک یہ جماعت رہنے والی ہے، سلفیت لوگوں میں پھیلانے والی، منہج اہل السنہ پہنچانے والی، قرآن و سنت کو پہچاننے والی، وہ کوئی آرگنائزیشن لیول پر نہیں، دل میں جس کے منہج سلف ہوگا، ما انا علیہ اليوم اصحابی ہوگا، وہ قیامت تک پہنچاتے رہیں گے۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا کھائیں گے وہ لوگ؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان دنوں میں مومنوں کا رزق اللہ کا ذکر ہوگا، وہ اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے، توانائی اللہ تعالیٰ عطا کرتے رہے گا۔ ہمیشہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے، فتنہ پرور زمانہ ہو، قحط سالی کا زمانہ ہو، بارش نہیں ہونے کا زمانہ ہو، رب کی رحمت سے مومن محروم ہونے والا نہیں، ہمیشہ اللہ کی رحمت کے تلے رہے گا۔ اس لیے کہ اس کا ایمان اس بات پر آمادہ کر دیتا، مجبور کر دیتا کہ تیرا توکل تیرے رب کے سوا کسی اور پہ نہیں ہو، دل ایسے تیار ہو جائیں گے، ایمان ایسے تیار ہو جائیں گے کہ آفتوں کی پرواہ نہیں ہوگی انہیں، اس لیے کہ پرواہ اللہ عز و جل کی ہے۔ ٹھکانہ کدھر ہوگا زندگی کے سمرل میں موت آ جائے تو؟ عقائد کی بربادی، عبادتوں کی بربادی، معاملات کی بربادی، اخلاقیات کی بربادی، معاشرے کی بربادی۔ زندگی میں یاد رکھو عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت کو چھوڑ کر ہمارے لیے اگر کوئی محبوب اور عزیز بن جا رہا، گمراہی کی زندگی آپ گزار رہے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے زیادہ عزیز کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اگر آپ کے قریب کوئی اور عزیز ہے، گمراہی کی کچھ نہ کچھ پرت آپ کے پاس ابھی بھی موجود ہے، اس لیے کہ کوئی اور عزیز ہو جائیں گے، ان کا ٹھکانہ تو وہ لے کر جانے والے ہیں، لیکن ان کی عزیزیت اور قربت آپ کو کہیں گمراہی میں ڈال کر آپ کے ٹھکانے کو برباد نہ کرتے۔ شاید اس مسجد میں تو وہ لوگ نہیں ہوں گے، لیکن اس ویڈیو کے ذریعے ان کو پیغام ہے۔ عزیز دوستو، جو ایس آر کے شاہ رخ خان اور عامر خان صاحب کو کچھ دن پہلے یہ دیکھ کر کہ صاحب سعودی عربیہ میں الحمدللہ عمرہ کر کر آئے، اللہ ان کی اس عبادت کو قبول کر لے، لیکن عزیز دوستو ہم نہیں جانتے وہ عبادت کس کیفیت سے ہم کسی بھی مسلمان کے لیے دعا کریں گے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ خارج اسلام کفر ہے، ورنہ کسی انڈیویجول پر ایسے کہہ دینا یہی تو تکفیر ہے جس سے علماء کرام نے روکا۔ لیکن عزیز دوستو، اس کی عبادت وہ قبول ہوتی یا نہیں ہوتی، حدیث اور قرآن مجید کی اس بات میں دیکھ لیجئے نا۔ پھر کہنے والے کہہ رہے ہم کو تو کیا ہے، میڈیا پہ نیوز رہتی کچھ بھی آ جاتا کہ پٹھان کی ریلیز سے پہلے آپ چھپ کر کہیں گئے تھے اور کہیں ماتھا ٹیک دیے تھے۔ یاد رکھو، وہ دونوں سے تو کہنا مقصد نہیں ہے، لیکن ان کے پیچھے جو متاثر ہیں، ان کی قربت جس کو حاصل ہے، جو عزیز ہیں، وہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں، یاد رکھو شرک وہ عمل ہے جو ساری عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اب وہ جو عبادت ہوئی ہے عمرہ کی، یہ شرک کی وجہ سے برباد ہے۔ اگر میں اور آپ یہ کہہ دیں اللہ ان کی اس عبادت کو قبول کر لے تو پھر یہ عمل ایسا تھا برباد ہو چکا ہوا عمل۔ اسی لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ اس طرح ہے، اگر یہ انبیاء کرام بھی شرک کرتے ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی۔ حدیث دوستو، بربادی ہے کس چیز کے لیے؟ آج زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے ویوز، VIEWS، ویوز کے خاطر دنیا آج کسی بھی فتنے میں پڑنے تیار ہے۔ ادھر دوسری طرف ان کے اور ایک صاحب آفس کے اندر جو سو کچھ ٹن ٹناٹن بجا کے کسی کے سامنے جو سو مانگ لیے، والدہ کے ساتھ حج کو جا کر آئے تھے،
آپ کی عبادتیں کس درجے پر قبول ہے ہم نہیں قبول ہوئی یہ بھی نہیں بول سکتے، لیکن ظاہر سے ضرور یہ کہیں گے کہ ان سے اگر تم متاثر ہو گئے، ان سے اگر تقرب حاصل کر لیا، یاد رکھو ان کا یہ عمل جو 4 دن پہلے ہوا وہ حج کو بھی برباد کر دیا، وہ حج بھی برباد، وہ عمرہ بھی برباد، شرک کی وجہ سے۔ مسلمانوں تم اگر ان سے متاثر ہو رہی اور تم مسجد میں آ کے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے، تم بھی عمرہ کو جا رہے، تم بھی حج کو جا رہے، لیکن تمہارا سر کسی قبر پہ ٹکرا اس عقیدت کے ساتھ یہ نفع دے گا، یہ نقصان سے بچائے گا، تمہاری نماز حج عمرہ سب برباد ہیں۔ اس لیے کہ شرک ختم کر دیتا ہے ہر نیکی کو، اور توحید کی یہ برکت ہے، لا الہ الا اللہ کی یہ برکت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی یہ برکت ہے، ہر قسم کے شرک کے گناہ کو مٹا دیتا۔ لوگ مندروں میں سجدے ٹیک کر آئیں گے، جیزس کے سامنے سجدے ٹیک کر آئیں گے، لیکن یاد رکھو توحید پر آ گئے، ہر گناہ کی مغفرت ہے، پاک ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی بالمقابل نیکی اور گناہوں کو ختم کر دینے والے اعمال ہیں۔ عزیز دوستو، وہ دونوں بھائی جو فلم اسٹار ہیں، اگر زندگی کے اس مرحلے میں ان کی موت آ گئی، اللہ انہیں ہدایت دے، آمین۔ اور وہ لوگ جو ان سے قربت حاصل کر چکے، اگر آپ کا بھی وہی نظریہ ہے اور آپ کی موت اگر اس مرحلے میں آ گئی، عمرو ابن العاص کہتے ہیں میں میرے زندگی کے اس مرحلے سے سوچ کر شکر گزاری کرتا ہوں کہ جس مرحلے میں میں اسلام اور رسول اور اللہ کے خلاف کام کرتا تھا، اللہ ان دنوں میں موت نہیں دیا ہم کو۔ معاشرے کا جائزہ لیجئے، وہ پڑوسی ملک کی بہن عائشہ، میرا دل یہ پکارے آجا، وہ لمبے لمبے بال، نہ جانے کتنی لڑکیاں اس کے بعد متاثر ہو کر اپنا ٹک ٹاک اس پر بنانے لگیں، اپنے 30 سیکنڈز کے ریلز اس کے اوپر بنانے لگیں۔ اے میری بہن، وہی ناچنے میں اگر تیری موت کا مرحلہ آ جاتا، اللہ بچا لیا تجھ کو، اس مرحلے میں موت نہیں دیا، اللہ تجھے ہدایت دے دے۔ اور وہ لڑکیاں اور وہ لڑکے جو اس سے متاثر ہو کر اسی طریقے سے اپنے ناچ، اپنے بدن، اپنی نمائش کو، اپنے بالوں کو، اپنے میک اپ کو، اپنے زیور کو غیر محرم دنیا بھر کے اندر جو سو عام کر رہے ہیں، یاد رکھ لو یہی مرحلے میں اگر موت آ گئی تو اللہ کے لیے قریب کیا تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ یقیناً ورلڈ کپ چل رہا ہے، فٹنس چل رہا ہے، گیم چل رہا ہے، لیکن یہ دیوانگی، یہ پاگل پن، ایک گولے کے پیچھے، ایک بیٹ کے پیچھے، یہ پاگل پن میں اگر موت ہو جائے تو اللہ کے قریب کیا ٹھکانہ ہونے والا ہے، تصور کر کے دیکھیے۔ عزیز دوستو، دنیا میں اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت میں سے اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا محمد، بلکہ میں محمد ہوں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کا کیا ہے؟ پھر خارج اسلام ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہہ دے میں محمد ہوں، وہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 1400 سال پہلے آئے ہیں، یہ خارج اسلام ہے۔ ٹھیک اسی طرح کائنات کے اندر کوئی اگر اٹھ کر کہہ دے میں موسیٰ ہوں، وہ موسیٰ نہیں ہے جو بنی اسرائیل کا ہے، یہ بھی خارج اسلام ہے۔ ٹھیک اسی طرح کوئی آج زمین پر اٹھ کر کہہ دے، جس طرح سالوں پہلے مرزا غلام احمد خواجہ نے اٹھ کر کہا تھا کہ قیامت سے پہلے جو مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر آنے والے وہ نہیں ہے، میں وہ عیسیٰ ہوں جو قیامت نازل ہو کر آنے والا ہوں۔ علماء کرام کی جماعت نے ایک جوٹ ہو کر کہا تھا یہ خارج اسلام ہے، اور اس کے ماننے والی بھی خارج اسلام ہے۔ آج اسی کے نقش قدم پر، اسی سے متاثر ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو زندگی کے اس مرحلے میں برباد کر چکا شکیل بن حنیف اٹھا۔ اس سے تو خطاب نہیں ہے میرا، لیکن وہ نوجوان بچے جو حیدرآباد کے اندر بیکریوں میں، پیٹرول پمپ پر، کئی جگہ پر کام کر رہے ہیں، آپ کی ذہن سازی کی جا رہی کہ عیسیٰ جو قیامت سے پہلے آ گئے تھے وہ آ چکے، بلکہ وہ عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں، وہ عیسیٰ وہ ہیں جو شکیل بن احمد ہے۔ جب کوئی موسیٰ کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، جب کوئی محمد کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، جب کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کرے تو آخر علماء کرام کی جماعت کے سامنے جو آج مائک ہے، جو آج قلم ہے، جو آج لیٹر ہیڈ ہے، جو آج فتوے کی طاقت ہے، کب دیں گے؟ کیا ہزاروں جانے کے بعد؟ کبھی اس فتنے پہ کام کیا جائے گا؟
جب کوئی محمد کا دعویٰ کرے تو خارج اسلام، موسیٰ کا دعویٰ کرے تو خارج اسلام، اور عیسیٰ کا دعویٰ کرے تو اسی لیے پہلے بیٹھ کے اسے حجت کرنا پڑتا. اسی لیے کہ تکفیر، کفر و خروج اسلام کا فتویٰ لکھ کے نہیں دے سکتے جب تک کہ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے. اس سے کون ہے مجال اسے پکڑ کے لا کے بیٹھنے؟ حق تو ہے آپ کے بات، پیچھے اس لیے نہیں ہٹ رہے ہیں کہ حق نہیں ہے بول کے. لیکن حدیث دوستو کام کریے. شکیل بن حنیف کی گمراہی، شکیل بن حنیف کو وہ عیسیٰ سمجھ بیٹھے جو بنی اسرائیل کے ہیں اور حقیقت میں قیامت سے پہلے آنے والے ہیں. لیکن وہ کہہ دیا کہ وہ عیسیٰ مر چکے، جس طرح قادیانی کہتے تھے قرآن مجید کی آیت کا حصہ لے کر وَرَافِعُوكَ کا اللہ نے اٹھا لیا، مطلب جسم اور روح سمیت اٹھا لیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ آپ کو زندہ اللہ نے اٹھایا اور قیامت سے پہلے آئیں گے تو نازل ہو کر آئیں گے. لیکن ان کا عقیدہ ہے، قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے اور آنے والے ہیں. تو اب آنے کی صورت شکیل بن حنیف کی ہے. آنے والے ہیں تو آنے کی صورت مرزا غلام احمد قادیانی کے ایسے 56 اٹھے. یہاں پر نانا نگر 555 ہوٹل کے بعد بھی اٹھا تھا، پھر مادے بھونگیر کو چلے گیا تھا. 56 اٹھے. دنیا کے اندر تم مہدی نام رکھتے رکھ لو، تم عیسیٰ نام رکھتے رکھ لو، لیکن خبردار ہمارا عقیدہ جس عیسیٰ پر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، اور وہ عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. وہ عیسیٰ ہونے کا اگر دعویٰ کرو گے، ہماری آستھا کو تم نے ٹھیس پہنچائی، ہمارے عقیدے کو تم نے ٹھیس پہنچائی. عیسیٰ نام رکھ لو، مہدی نام رکھ لو، لیکن وہ ہونے کا دعویٰ مت کرو، کیونکہ وہ جو ہیں ان کی نشانیاں ہمارے سامنے واضح ہیں. شکیل بن حنیف کے فتنے میں پڑھنے والے نوجوان لڑکے لڑکیوں، اس ویڈیو کو توجہ سے سنو. دلائل آپ کو چاہیے 9849758154 پر واٹس اپ کریے، آپ کو پی ڈی ایف بھیج دیا جائے گا. لیکن پہلی بات، وہ عیسیٰ ہیں جو قیامت سے پہلے آنے والے ہیں جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. وہ عیسیٰ ہیں جو قیامت سے پہلے آنے والے ہیں جن کے کوئی والد نہیں ہے. اور یہ شکیل بن حنیف ہے، حنیف کی اولاد. یہ وہ عیسیٰ ہیں جس کی ماں ابن مریم ہے، کوئی اور ابن مریم نہیں ہو سکتی. یہ وہ عیسیٰ ہیں جو قیامت سے پہلے آئیں گے تو پیدا ہو کر نہیں آئیں گے کسی کے پیٹ سے، بلکہ آسمان سے فرشتوں کے ساتھ نازل ہو کر آئیں گے مینار بیدا سیریا میں. یہ وہ عیسیٰ ہیں جس کی سیکنڈ کمنگ میں سارے عیسائی انتظار میں ہیں، یہود انتظار میں ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ایسا ہے کہ قیامت سے پہلے جتنے اہل کتاب زمین پر ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر اپنی موت سے پہلے سارے کے سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر. یہ وہ عیسیٰ ہے، یہ وہ عیسیٰ ہیں کہ جس کا دور وہ ہوگا جس دور میں مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے. جو قیامت کی نشانیوں میں سے دنیا میں کئی لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیا، یہ آپ کا دعویٰ ہوگا. خبردار وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جس کی پیشن گوئی دی ہے. مہدی نام کے کروڑوں ہوں گے، عیسیٰ نام کے کروڑوں لے ہوں گے، لیکن وہ نہیں ہو سکتے تم جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی ہے. وہ عیسیٰ وہ ہیں کہ جس کے زمانہ مہدی علیہ السلام بھی اسی زمانے میں ہوں گے. وہ عیسیٰ وہ ہیں کہ جس کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا. وہ عیسیٰ وہ ہیں جس کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. یہاں سے ان کی کمزوری شروع ہو جاتی ہے. شکیل بن حنیف کے شاگردوں، میرے بھائیوں، مسلمانوں کی جماعت، جائزہ لے لو. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رسول نہیں مانتا، وہ کافر ہے، وہ خارج اسلام ہے. اگر اس حال میں موت ہو گئی تو وہ جہنم ہے. اور عیسیٰ کو عیسیٰ نہیں مان کے دوسرے کو ماننا، اگر اس حال میں تمہاری موت ہو گئی، عامر ابن العاص کہتے ہیں جہنم کا معاملہ ہے اگر ایسی گمراہی میں ہو گئی موت تو. اب شکیل بن حنیف کیا بولیں گا؟ جیسے مرزا غلام قادیانی بولا، ارے عیسیٰ میچ، مہدی بھی میچ. عیسیٰ الگ شخصیت ہے، ابن مریم کے بیٹے ہیں. مہدی الگ ہے، مہدی کے تو والد بھی ہیں، مہدی کو والدہ بھی ہیں. عیسیٰ کے والد نہیں ہے، عیسیٰ کی صرف والدہ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں شکیل بن حنیف تم سے اور تمہارے چیلوں سے، جب تم عیسیٰ اور مہدی دونوں ہونے کا دعویٰ کر لیے، دجال بھی آ رہا تمہارے ساتھ ہی، تو تم دجال ہونے کا بھی دعویٰ کر لو. نہیں کر سکتے، کیونکہ دجال کی پیشانی پر کفرہ لکھے ہوا رہے گا تو ان پڑھ بھی پڑھ لے گا. تمہیں معلوم ہے کہ دجال کے اوپر کفر کی وعید آ چکی ہے، اسی لیے نیا فتنہ کیا نکالتے ہیں؟ نئی بات، میڈ ان انڈیا، میڈ ان بنگلہ دیش، میڈ ان پاکستان کیا رہتی؟ دجال بولے تو انسان نہیں، دجال بولے تو یوٹیوب،
दज्जाल बोले तो ट्विटर, देखो ट्विटर की चूड़ी की एक आंख है। दज्जाल बोले तो दुबई के बिल्डिंगा, दज्जाल बोले तो सऊदी अरब के पुलिस के ड्रेस पे एक आंख, देखो दज्जालियां, देखो वो 3 कमाना के दज्जाल, देखो इन्हें दज्जाल, रेडियो दज्जाल, कंप्यूटर दज्जाल, इंटरनेट दज्जाल। क्यों अपने आप को दज्जाल नहीं बोल सकते? अरे मेहदी बोलिए, और मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तो आने वाला है दज्जाल, दज्जाल भी बोलिए अपने आप को नहीं बोल सकता। ये ईसा की निशानियां हैं। और वो जो ईसा आएंगे नाजिल होकर 7 साल रहेंगे, वो ईसा जो नाजिल होकर आएंगे, याजूज माजूज का खुरूज होगा। तो बताओ शकील बिन हनीफ, दज्जाल आ गया क्या? बताओ शकील बिन हनीफ के मानने वाले बताओ, क्या याजूज माजूज निकल गए? याजूज इंसानों के कबीले का नाम है, माजूज इंसानों के कबीले का नाम है, ये 2 भाइयों का नाम नहीं है। क्या निकल गए याजूज माजूज भी? ये वो ईसा हैं जो दुआ करेंगे, जिसकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला रातों रात याजूज माजूज के फितने को जमीन से खत्म कर देंगे। आसमान से परिंदे उठाकर उनकी लाशों को लेकर चले जाएंगे। बताओ याजूज माजूज आ गए? बताओ तुम्हारी दुआ कबूल हो गई? तुम तो काबिल भी नहीं है दुआ के, इब्ने मरियम कर सकते हो दुआ, कोई और नहीं। जब वो आएंगे तो आखिरी निशानी ये है दोस्तों, उनका इंतकाल होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मदीने में, बादू में अबू बकर सिद्दीक की, बादू में उमर इब्न खत्ताब की, यही 3 कब्रों के दरमियान में एक जगह कब्र की है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ईसा नादिल होकर आएंगे, 7 साल खिलाफत करेंगे, इंतकाल होगा, मेरी कब्र के बाद उन्हें दफन किया जाएगा। मिर्जा गुलाम अहमद ईसा का दावा करा, कहां दफन है? खादियान पंजाब के अंदर दफन है। अरे शकील बिन अहमद, तेरी मौत का दिन वादे कर देगा कि तुझे जहां कब्र मिलेगी और ईसा को जहां कब्र मिलेगी, हकीकी ईसा कौन है और झूठे ईसा कौन है। ईसा को ईसा नहीं मानना कुफ्र है, ख्वारिज इस्लाम है वो आदमी। इस फितने पर काम करिए। नंबर में जो दिया हूं ले लीजिए, व्हाट्सएप पे फोटो मंगाइए, शेयर करिए। इंशाल्लाह 24 दिसंबर 2022 के दिन आजम फंक्शन हॉल मोगलपुरा में कुल जमाती इजलास, हर जमात के उलमाए कराम वहां जमा होंगे। सुन्नत जमात है, बरेलवी है, जमात इस्लामी तबलीग जमात, अहले हदीस, क्योंकि सबका अकीदा ये है ईसा अलैहिस्सलाम वो है जो अपने मरियम के बेटे हैं। इस जलसे में शामिल हुए। आदम फंक्शन हॉल, ईशा की नमाज 8 बजे से लेकर रात के 10 या 11 बजे तक प्रोग्राम चलेगा आदम फंक्शन हॉल मोगलपुरा के अंदर। शकील बिन हनीफ के लोगों में पूछ रहा हूं तुमसे, अमर इब्न अल-आस की इस हदीस का वास्ता देते हुए, अगर तुम्हारी मौत शकील बिन हनीफ को ईसा मानते हुए हो गई, तुम्हारा ठिकाना क्या है फिर? ईसा ईसा है अलैहि सलाम, मोहम्मद मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा मूसा है अलैहि सलाम, कोई दूसरा वो जगह नहीं ले सकता। अजीज दोस्तों, जिंदगी में अकायद का जायजा, इबादतों का जायजा, मामलात का जायजा, खेल कूद का जायजा, इसलिए जरूरी है कि मरहला मौत का कब आ जाए इंसान की नहीं पता। वो मरहले में अल्लाह से अगर मुलाकात हुई तो उसकी रिदामंदी के साथ मुलाकात करना है। इस मस्जिद के मुसल्ली गुज़िश्ता जुमा जब पहली बार 1.5-2 महीने पहले आपका नया था हबीब से मुलाकात हुई, अल्लाह हबीब की मग़फ़िरत कर दे, उसके दर्जात को बुलंद करे। जिस हाल में उसकी मौत हुई या रब्बी तेरी रदाओं से दिला दे, तेरी खुशियां से दिला दे। अहले बैत को उसके जो सो सब्र और जो सो ईमान पर कायम रखना, बरज़खी ज़िंदगी उसकी रहमतों वाली बना दे, आखिरत की ज़िंदगी रहमतों वाली बना दे। उसकी औलाद, उसके घर वाले जिन्हें पीछे छोड़ कर गया है, रहमतों में बरकतों में सलामत रख या रब्बी आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अमर इब्न अल-आस, पहला मरहला मेरा ये है, अरे उस दिनों में अगर मौत हो जाती तो क्या ठिकाना होता है। अजीज दोस्तों, दीन के तालीमात की नाफरमानी कि आज मेरे अंदर नहीं है, मेंबर पे ठहर गया तो, कि आपके अंदर नहीं है, नीचे बैठ के खुतबे को हम जल्दी आ गए तो जायदे की जरूरत है। ये नाफरमानियों में अगर मौत आ गई तो अल्लाह के बाद क्या ठिकाना होगा। पलट कर कहते हैं, जिंदगी का मेरे दूसरा मरहला ये गुजरा कि मेरे दिल को अल्लाह ने वो नूर और रोशनी अता की जब मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो गया। मैं पहुंचा, कदम आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, कहा हाथ आगे बढ़ाइए, मैं शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह और आपको रसूल तस्लीम कर लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया, अमर इब्न अल-आस और रज़ियल्लाहु ने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ देर के बाद हाथ को खींच लिया, बैत नहीं की। पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर इब्न अल-आस क्या वजह हाथ खींच लेने की? कहा मैं हाथ जरूर दूंगा, बैत जरूर करूंगा, शहादत जरूर लाऊंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है,
میری ایک شرط ہے. بولے عمر کیا شرط ہے تیری بیان کر. شرط یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دینا, اس کی تسلی مجھے دے دیجئے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عمر کیا تجھے پتا نہیں, کیا تجھے پتا نہیں توحید ایمان لانا زندگی کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے. تیرے شرک کو مٹا دے گا, تیرے باطل کو مٹا دے گا, تیرے گناہوں کو مٹا دے گا. اور ہجرت گناہوں کو مٹا دیتی ہے, اور حج جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ زندگی گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہاتھ آگے بڑھائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی عزت, اتنی محبت, اتنا احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کے دل میں شعلے اٹھے تھے کہ محمد میرے ہاتھوں سے کٹے, اب اس کا بیان تو یہ ہے کہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد وہ عظمت, وہ عزت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اتنی میرے اندر بڑھ گئی, میں زندگی بھر آنکھ اٹھا کر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتا تھا, اتنا احترام کرتا تھا. کوئی اگر عمر بن العاص سے آ کر پوچھ لے عمر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتا, ان کے بال بتا, ان کا چہرہ بتا, ان کی داڑھی بتا, ان کے لباس بتا, ان کا دہبند بتا, سارے لوگ بیان کر سکتے, لیکن عمر بن العاص کبھی حلیہ بیان نہیں کر سکتا تھا, اس لیے کہ میں آنکھ بھر کے میرے نبی کو کبھی نہیں دیکھا عزت اور احترام کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دیوار کی طرف سے پلٹے کہا اللہ کے بندو, یہ دونوں مرحلوں میں جو دوسرا مرحلہ ایمان کی تازگی کا, محبت کا, اطاعت کا, کاش کہ اس مرحلے میں اللہ مجھے موت دے دیتا, امید تھی رب سے کہ جنت میرا ٹھکانہ ہو جاتا تھا. وہ لوگ جو دین پر تھے, وہ آج جو فتنہ چل رہا ہے مرتدین کا, ایکس مسلم کا, خبردار مسلمان نوجوان میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں, لکھ لیجئے, خبردار کبھی یوٹیوب یا سوشل میڈیا پر ان کے انٹرویوز یا ان کے جو ڈیبیٹس ہیں ہرگز مت دیکھیے, ہرگز مت دیکھیے, اس لیے کہ ان کا جو سوال ہوتا ہے وہ بالخصوص امور غیب سے سوال ہوتا ہے, امور غیب کے سبجیکٹ سے ہوتا ہے, جنت سے متعلق, جہنم سے متعلق, اللہ تعالیٰ سے متعلق, فرشتوں سے متعلق, کتابوں سے متعلق, رسولوں سے متعلق, وحی سے متعلق. آپ کے بعد اگر علم نہیں ہے, آپ کے ساتھ اگر اہل علم علماء اکرام کا ساتھ نہیں ہے, آپ کے پاس منہج سلف کے لوگ نہیں ہیں, تو پھر ان کے سوالات کی وجہ سے جواب دینے والے مسلمان تو حق بیان کر رہے ہیں, لیکن ان کی سوال کی وجہ سے آپ کے دل میں شیطان وسوسہ ڈال سکتا, آپ شک میں پڑ سکتے. خبردار یہ مرتدین کے ویڈیوز کو شیئر مت کریے, ایکس مسلم کے ویڈیوز کو شیئر مت کریے, بالخصوص یہ علم کی کمی والے. اور ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جو ابھی ابھی اگر اسلام قبول کیے دنیا کے کسی ملک کے اندر, اگر کوئی امریکہ میں اسلام قبول کیا, کوئی دوسرے ملک میں اسلام قبول کر لیا, اس کو تو دین سیکھنا ہے. اگر آپ یہ ایکس مسلم کے ویڈیوز بتائیں گے, ان کے ٹیڑے اور غلط سوالات, بے بنیاد سوالات سے شیطان اگر اس کے دل میں وسوسے ڈالے اور اگر یہ گمراہی کا شکار ہو, تو شیئر ویوز کے چکر میں مت جائیے. جو لوگ بھی ڈیبیٹس کر رہے ہیں ایکس مسلم وغیرہ سے یا انٹرویوز لے رہے ہیں, لائیو جب کرنا ہے کر لیجئے, لیکن ویڈیو کو فوری انلس کیجئے, کیونکہ اس کا نقصان زیادہ ہے, فائدہ کم ہو سکتا ہے. اس لیے کہ انہیں تو اسلام قبول نہیں کر رہا, لیکن جو اسلام پر ہے, علم میں کمزور ہے, ان کے دلوں میں وسوسے آ کر وہ ایمان کو اور علم کو کمزور نہ کر لے. دوسری بات, اس لیے کہ جی دو آپ تعجب کریں گے, حیدرآباد کے اندر ایک ایسی لڑکی کو ہم جانتے ہیں, ایسی لڑکی کو باپ ماں سب مسلمان ہیں. آج کی بات نہیں, یہ تو اب دیکھ رہا آپ کو, تقریباً میں سمجھتا ہوں 12 سے 13 سال پرانی بات ہے, 12 سے 13 سال پرانی. ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کر کے آج بھی اسکول بھی چلا رہی لڑکی, لیکن اپنے دین پہ انو, ان کے دین پہ انو. یہ ایکس مسلم کے سوالات اور ڈیبیٹس اگر ایسی لڑکیوں کو ملیں گے اور مضبوط ہوتے جاتے اپنے باطل کے اندر. تو لہذا شیخ صالح فوزان حفیظ اللہ نے کہا تھا, جہاں مسلمانوں کے مار کاٹ برما وغیرہ کے ویڈیو شیئر ہو رہے, تو شیخ نے کہا ایسے ویڈیوز کو شیئر نہ کیا جائے, اس لیے جو ایمان میں کمزور ہیں وہ کہیں اور کمزور نہ ہو جائیں. یہ حکمت ہے. میں ان سے سوال کر رہا ہوں, وہ لوگ جو نیکیوں پر تھے, عمرو بن العاص کا سوال ہے تم سے, خیر کے ساتھ تھے, اسلام پر تھے, ایمان پہ تھے, آج ایکس مسلم کہہ کر تم اپنا ٹائٹل بنا لیے, جس طرح ڈاکٹر انجینئر کا ٹائٹل ہے. سوچو اگر آج موت آ گئی تو ٹھکانہ کیا ہے تمہارا, اگر اس وقت موت آ جاتی تو ٹھکانہ کیا تھا تمہارا. تیسری آخری بات, عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پلٹ کر کہا,
وہ مرحلہ بھی گیا اور وہ ایمان کی چاشنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا زمانہ بھی گیا. اب ہمیں اللہ نے ذمہ داریاں دے دی. آپ ایک جگہ کے گورنر بھی بنا دیے گئے تھے. کہا اب تیسرا مرحلہ جس میں میری موت ہو رہی. اب ابن العاص کہتے ہیں کہیں ذمہ داریاں ہم نے نبھائی, ہم سے کہیں بھول ہوئی ہوگی, کہیں چوک ہوئی ہوگی, کہیں غلطی ہو گئی, کہیں ناانصافی ہو گئی. اب رونا اس وجہ سے ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص, وہ 2 مرحلوں میں تو موت نہیں ہوئی, اس مرحلے میں موت ہو رہی ہے. تو کمی پیشیاں, جو غلطیاں, جو خطا ہو گئے, جو ناانصافی ہو گئی, اللہ سے رحمت اور بخشش کی امید رکھتے ہوئے رو رہا ہوں. عزیز دوستو, وہ مرحلے سے اللہ میں بچا لیا, شرک اور عقائد کی بربادی سے. جائزہ لیتے رہیے عبادتوں کا, اخلاقیات کا, معاملات کا, معاشرے کا, دعوتوں کا, شادیوں کا, گھروں کا, رشتوں کا, نعتوں کا, دوستی کا, دشمنی کا, کام کا, دعوتی کام کا, زندگی کے نظریے کا, ویژن کا. سوچئے اور کیا لے کر اللہ کے بعد پلٹنے والے. سوچئے اللہ تعالیٰ جب تجھ سے ملاقات ہو ایمان پر خاتمہ ہو, جب تجھ سے ملاقات ہو یا ربی ایمان کی حالت میں تجھ سے ملاقات ہو, یا ربی جنتوں میں راز داخل کر دے, جہنم میں لمحے بھر کے لیے بھی نہ ڈال. یا ربی ہم تمام کو آمین, اور مجھ کو بھی. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.